1879 میں یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے پیرامڈز کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک بھیڑیا آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ پیرامڈز کی کون سی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے اس بھیڑیے کی طرف پتھر پھینکا تو وہ بھیڑیا پیرامڈز میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سوراخ میں گھس گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس آدمی سے رہا نہیں گیا کیونکہ وہ پیرامڈ میں بنے ہوئے اس سوراخ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو پیرامڈ میں بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ فرینڈز، یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جس نے دنیا بھر کے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جب دنیا کو معلوم پڑا کہ پیرامڈز کے اندر سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہیں جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اور آج میں آپ کو پیرامڈز کے کچھ حیران کر دینے والے سیکرٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 4500 سال پہلے ایجپشنز نے بغیر کمپس کے نہ صرف پیرامڈز کی ہر سائڈ کو ایگزیکٹ ڈائریکشن دی بلکہ بغیر لیزر لیول کے بھی زمین کو پرفیکٹلی لیول کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ہم نے یہ بھی جانا کہ انہوں نے کیسے بغیر ماڈرن ٹولز کے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوئر شیپ دیا اور ان کو بنا کسی کرین کی مدد سے پیرامڈ کے ٹاپ تک بھی پہنچایا۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اب ریسرچرز پریشان تھے کہ کنگز چیمبر میں موجود 1 پیس گرینائٹ کا 50 ٹن وزنی تابوت اندر اس چھوٹے سوراخ سے کیسے لایا گیا۔ پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈز کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے اس پارٹ میں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 7، دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ جو پیرامڈ باقی تمام پیرامڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا ہے، اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبرز تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار ریسرچرز کی ٹیم کنگز چیمبر کے اندر گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ جی ہاں، انہیں وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے بالکل خالی تھا۔ لیکن حیران کرنے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے انسان بھی بہت مشکل سے آ سکتا ہے۔ تو آخر یہ 1 پیس گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخر کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ ریسرچ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 8، آخر 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس کے بارے میں مختلف تھیوریز گردش کرتی رہی ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشینز نہیں تھے اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن بھی اٹھوایا جاتا تھا۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پر ایلین آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے، لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کے بعد کچھ ایسی ایویڈنس تلاش کیے ہیں کہ جس نے یہ تمام کی تمام تھیوریز ریجیکٹ کر دی ہیں۔ جی ہاں، ایکسپرٹس نے جب وہاں سے ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور اسکیلیٹنز کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے، کہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے۔ اب چونکہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز نے، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالیشان سٹرکچر بنائے ہوں گے، کیونکہ آج کے ماڈرن دور میں بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹس 4 سے 5 سالوں میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشین تھی اور نہ ہی ماڈرن ٹولز۔ ظاہر ہے اس وقت پیرامڈز بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی زیادہ مزدور لگائے گئے ہوں گے، لیکن آخر کتنے؟
ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامڈس کے بنانے میں کم از کم ایک وقت میں 1,00,000 مزدوروں کی مدد لی گئی اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈس کی الجھی ہوئی گتھیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی تھیں۔ ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ اب ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈس کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈس کو بنانے کا 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹس چیمبر کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈس کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر کے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈس کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، ایجپشینز کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں، اپنی فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے۔ اس کے لیے اس کو ایک پیرامڈ میں دفنایا جائے گا جو پیرامڈس کی وال پر لکھے ان ریلیجیس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، اور یہی شاید ان کا بیلیف تھا۔ لیکن پیرامڈس کا اصل مقصد یہی تھا یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا۔ 1980 میں پیرامڈس پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز پھینکی گئی جس سے معلوم پڑا کہ کوئین اور کنگز چیمبر کے علاوہ پیرامڈس کے ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زائی حواس کا ماننا ہے کہ شاید یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے کہ جس کے اندر پیرامڈس کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سال کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا۔ اس کیمرہ کو 1993 میں اس چھوٹے سوراخ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فیٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب موجود تھا جس کے سامنے 2 کوپر ہینڈلز بھی لگے تھے، لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4500 سال سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے مزید 8 سالوں کی محنت کی گئی اور ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی ہوئی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم سٹون کے بنے اس سلیب میں باریک چھید کر دیا، اتنا باریک کہ صرف ایک کیمرہ ہی اس کے اندر جا سکتا تھا۔ جب کیمرہ نے اس چھید کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرہ کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا کہ جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دی۔ جی ہاں، زمین پر لال رنگ کے کچھ خاص الفابیٹس لکھے تھے۔ یہ الفابیٹس اس چھوٹے پیسج کو سیل کرتے وقت 4500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھ آیا، لیکن ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔